اے پاک وطن، اے پاک وطن، میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل جہاں خاموش، میرے عیوب کا چرچا ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہم خاموش رہتے ہیں کہ برہم نو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قوت گویائی ہی نہیں۔ جناب صدر، ایوان میں پیش کردہ قرارداد تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی سے مراد پرانے دور سے نئے دور کی طرف آنا، اور آگے سے مراد روشن حقائق کا معرض وجود میں آنا، اور ہے عصر حاضر کا تقاضا کرتا ہے۔ تو جناب والا، اس قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ ہمارا ملک پرانے دور سے نئے دور کی طرف اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے۔ تو جناب والا، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب صدر، جب میں اس قرارداد کو پاکستانی شاہینوں کی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے حسن صدیقی جیسا مرد مجاہد، جو 28 فروری کو بھارتی طیارے کو ابھینندن سمیت عرش فرش پر دے مارتا ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر عہد میں توڑا ہے رعونت کا تلسم، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے۔ میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیعت ظلم ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں۔ عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں، دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں، دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں۔ جی ہاں جناب صدر، تبدیلی آ گئی ہے۔ جب میں حکومت اور عوام کے ایک پلیٹ فارم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے اور اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کراتے دیکھتا ہوں تو مجھے تبدیلی نظر آتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے پاکستان سے گزرنے کی درخواست مانگی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے، تو کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں درخواست مسترد ہوئی اور مودی کے لیے فضائی دودھ کھولنے سے انکار ہوا، تو مجھے تبدیلی نظر آئی جب موجودہ حکمران اپنے بیان میں کہتا ہے اگر بھارت کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا تو اسے ایسا سبق سکھائیں گے جو دنیا میں مثال بن جائے گی۔ کیونکہ جناب والا، ہم تو لوگوں کو ترقی کی دعا دیتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ تنزل کو صدا دیتے ہیں، وہ جو احساس کی شمع کو بجھا دیتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ حکومت پہ الزام لگا دیتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ حکومت پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ شکریہ۔